بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں۔ اور اے سننے والے، کسی بشید اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا، تو اس وقت تو ضرور ظالموں میں سے ہوگا۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاروں کے کفر و عناد اور ان کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں مخالفت جو ہے نا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہر معاملے میں انہوں نے خواہ مخواہ مخالفت کرنی ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے دین کی صداقت پر تمام دلیلیں اکٹھی کر کے بھی لے آئے نا، تو یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے سامنے آپ پیش کریں گے، تب بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنی، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی جو غلامیوں سے آزاد نہیں ہونا، کیونکہ ان کا جو کفر ہے وہ کسی شبے کی وجہ سے تو ہے نہیں جسے دلائل کے ذریعے دور کیا جا سکے۔ دیکھیں، دلائل کے ذریعے تو اسی چیز کو دور کیا جا سکتا ہے جس میں کسی کو کوئی شک ہو، کوئی شبہ ہو۔ ان کا کفر تو صرف اور صرف ایک عناد کی وجہ سے، ضد ہے، خواہ خواہ کی ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ اب وہ جانتے ہیں وہ کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہے، لیکن ان کا عناد اس قدر بڑھ چکا ہے، اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی حقانیت پر آپ دنیا بھر کے دلائل بھی پیش کر دینا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو قبول نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ اپنے اپنے قبلے بنا رکھے ہیں، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے، یعنی کہ یہود جو ہے ان کا اپنا قبلہ ہے، نصارہ جو ہے ان کا اپنا قبلہ ہے۔ دیکھیں، یہود جو تھے وہ زہرہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے تھے، یہ بیت المقدس میں ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور نصارہ جو تھے وہ بیت المقدس کے اس مکان، اس جگہ کو قبلہ قرار دیتے تھے جہاں پہ حضرت مسیح والا واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں حضور کہا جا رہا ہے کہ تم آپ نہ ان کے قبلہ کو مانو گے، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، تو تم ان کو چھوڑ دو۔ اچھا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اے سننے والوں، یعنی کہ ہم لوگ، دیکھیں آیت میں بے شک خطاب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن ہم امت مراد ہیں، علماء، امام سب شامل ہیں، کہ اگر تم جانتے ہو سب چیزوں کو، حق کو جانتے ہو اور تم اس کا انکار کرتے ہو، تو تم اس کے بعد جو ہے نا بہت ظالموں میں سے ہو۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ ہم اگر اچھی بات کو جانتے ہیں، حق بات کو جانتے ہیں، سچ بات کو جانتے ہیں، تو ہمیں حق کا ہی ساتھ دینا ہے، ہمیں کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا، اور ہم نے ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 146۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اب اس میں خبر دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایسے ہی یقین رکھتے ہیں جیسے انہیں اپنی اولاد کے بارے میں یقین ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اولاد کا پتہ ہوتا ہے کہ کس کی اولاد ہے۔ اب یہ یقین انہیں کیسے ملا ہے؟ انہیں ان اوصاف کے ذریعے حاصل ہو چکا ہے جو توراۃ اور انجیل میں مذکور تھے، مطلب جو نشانیاں دی گئی تھیں توراۃ میں کہ ایسے نبی ہوں گے، انجیل میں دی گئی تھی کہ ایسے نبی ہوں گے، آخری نبی ایسے ہوں گے، وہ بنی اسماعیل سے ہوں گے، ان کی جو نشانیاں بیان کی گئی تھیں ان سے ان کو یقین پکا تھا کہ یہی اللہ کے آخری رسول ہے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ اب یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام جو تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ آیت، یعنی کہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 146 یعرفونہ میں جو معرفت بیان کی گئی ہے، اس کی کیا شان ہے؟ تو انہوں نے پھر فرمایا تھا کہ اے عمر، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے بلا شک و شبہ ان کو پہچان لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے کے رسول ہیں، ان کے اوصاف اللہ نے ہماری کتاب توراۃ میں بیان فرمائے ہیں۔
اب دیکھیں توریت اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت و صفت بیان ہے، اس میں علماء اہل کتاب کا ایک گروہ اس کو حسد اور انات کی وجہ سے دانستہ طور پر چھپاتا تھا، اور وہ اس وجہ سے بھی چھپاتا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبیاں اور ہم سب چیزیں ویسے ہی بیان کر دیں گے تو ہمارا جو ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک شان و شوکت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پہچانتے اچھی طرح ہے، جس طرح ہر انسان کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے، اس طرح ان کو بھی پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، لیکن وہ کفر اور عناد میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ اب یہاں پہ آتا ہے کہ یہود و نصارہ دیکھیں جو چھپا رہے ہیں نا، حق تو وہی ہے، وہ جس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ تو نہیں ہے، اس لیے آپ ان کے مکر و فریب سے متاثر نہ ہو، کسی بھی شک و شبہ میں نہ پڑیں، کسی بھی شک و شبہ کا شکار نہ ہو، جو آپ کے رب نے بھیجا ہے وہی حق ہے، اور اس میں آپ کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی آیت نمبر 147۔ اب آتی ہے 148 آیت، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں، تو تم کہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اگرچہ کعبہ تھا، مگر بعد میں ہر ایک امت جو قوم آئی نا، اس نے اپنی مرضی سے کسی نہ کسی سمت کو جو اپنا قبلہ مقرر کر لیا۔ اب یہود جو ہے انہوں نے بیت المقدس کے ہی جو ایریا تھا ایک صخرہ، اس کو قبلہ قرار دے دیا، اور نصارہ جو تھے انہوں نے بیت المقدس کی جو مشرقی جانب تھا اس کو قبلہ قرار دے دیا اپنا۔ اب تمہارے لیے جو ہے وہ کعبہ کا قبلہ مقرر کیا گیا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کون سی سمت افضل ہے اور کون سی نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے کہ تم نیکیوں میں سبقت لے کے جاؤ، اس کا اہتمام کرو، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ تم جہاں بھی ہوگے تمہیں آخر میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، یہاں پہ خیرات سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام اعمال صالحہ جن کے ذریعے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کی جا سکتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ تمہارا شیوا ہر خیر اور ہر بھلائی کی طرف سبقت کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سڑک پر جا رہا تھا، اس نے سڑک پر ایک خاردار ٹہنی دیکھی اور اسے وہاں سے اٹھا لیا، تو اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اسے بخش دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مطلب کہ اتنا چھوٹا سا بھی آپ کا عمل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھ سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے سے ان چیزوں کو چھوڑ دو، یہ فضول کی جو باتیں ہیں نا کہ یہ سمت اچھی ہے وہ سمت اچھی ہے، کیونکہ جو اللہ نے حکم اتار دیا اس پہ آپ بحث ہی نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ اس چیز پہ بحث کرنا ہی فضول ہے کہ کون سی سمت افضل اور کون سی نہیں ہے۔ جب اللہ نے قبلہ کعبہ آپ کا قرار دے دیے کعبہ، تو وہی سب سے افضل ہے۔ تو ان سے بحث چھوڑو اور کیا کرو، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اچھے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی راستہ پر چلا جا رہا تھا، اسے شدت کی پیاس لگی، اس کو ایک کنواں دکھائی دیا، وہ اس میں اترا اور پانی پیا، پھر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے سوچا اس کتے کو بھی ایسی ہی پیاس لگ رہی ہوگی جیسے کہ مجھے لگ رہی تھی، تو وہ پھر کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس کو اپنے منہ سے پکڑا اور کتے کو پانی پلایا، تو اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تر جگر رکھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کا اجر ملے گا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جو جانور ہیں، بے زبان ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں گے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کون سی چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو آگے آتا ہے کہ روز قیامت کیا ہوگا، تم اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے اور چھوٹی سی بات پہ بخش بھی سکتا ہے۔ تو تم ان فضول کاموں میں مت پڑو کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، کیا کون سی سمت اچھی ہے کون سی سمت اچھی نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے تو وہی افضل۔
تو ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ بحث میں بات پڑھو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانے والے بنو. ٹھیک ہے، اب کا یہی آج ہمارا ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ انشاءاللہ آیت کا کریں گے، کیونکہ جزاک اللہ خیر کثیرہ.